جی انشاءاللہ. اور جی انکل آج ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز جو ہم نے ریکارڈ کری تھی جی حیات برزخیہ میں. ہاں اینڈ جی. دیٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ انفارمیشن جو ہاں. مجھے پہلے سے بھی معلوم تھی کیونکہ وہ ہندوز میں بھی ہوتی ہے جی. اچھا اینڈ جی. پر وہ پڑھی تو آئی وانٹیڈ کہ آپ سب کے ساتھ بھی وہ شیئر کریں اینڈ آئی ایم شیور کہ آدھے لوگوں کو وہ انفارمیشن نہیں معلوم ہوگی. We were recording a chapter حیات برزخیہ کا. chapter is called نسمہ. اینڈ اس میں ایک ذکر آتا ہے کہ ایک ہیومن باڈی جب وہ قبر میں ہوتی ہے تو ساری ہڈیاں کھل جاتی ہے پر ایک ہڈی ہوتی ہے جہاں پہ جہاں سے وہ نسمہ کنیکٹڈ ہوتی ہے اور وہ ڈسٹروائے نہیں ہوتی. تو انکل ول یو پلیز شیئر وہ انفارمیشن جو آپ نے شیئر کی تھی جو مجھے بتایا تھا سمجھایا تھا جی سب کے ساتھ میں. انسانی وجود اس میں اصل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان مر گیا اس کے ذرات بکھر جاتے ہیں. اس سے سب سے پہلے اوپر سے گوشت و سارا نکل گیا. جو لوگ سائنس پڑھے ہوئے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں وہ مجھ سے زیادہ اس بات کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ وہ ریزا ریزا ہو جاتا ہے سارا. پہلے لیکوڈ وہ ختم ہو گیا پھر وہ گوشت وہ سارا ختم ہو گیا ہڈیاں رہ گئی صرف. پھر ہڈیاں بھی ایک وقت میں آ کر جا کر وہ بھی شکست و ریخت کا وہ بن جاتا ہے وقت آتا ہے اس پر بھی. لیکن سوال یہ ہے کہ فرض کرو یہ ذرات سارے بکھر گئے کائنات. تو مسئلہ یہ تھا کہ کسی بندے کی قبر کہاں گری جائے گی. کہاں پر ذرات ہیں جیسے آپ لوگ گنگا میں بہا دیتے ہیں ذرات سارے تو اس کی قبر کہاں گری جائے گی. قبر وہ جگہ ہے جہاں انسان کی باڈی کا مقام یا اس کے کلو اس کا ملتا ہے کہ جی یہ فلاں انسان ہے جی یہ اس کی یہ جگہ ہے اس کی قبر جہاں پر اس کے ذرات کا وہ مرکز وہیں رہتا ہے. اور خواہ وہ کائنات میں پوری کائنات میں وہ ذرات کیوں نہ بکھر جائیں لیکن وہ اس مرکز کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے. اسی طرح روح جو یا علیین میں ہے یا سجین میں ہے. علیین اور سجین میں چلو سب کے لیے بتا دوں کچھ نئے بھی لوگ ہوں گے ان کو پتہ نہیں ہوگا تھوڑا سا پیچھے سے بتا دیتا ہوں کہ جب ہم دنیا میں ہیں تو دنیا پہ سے جب ہم ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ جو ہماری روح ہے جس ریلیشن شپ میں یہ اس وقت کنیکٹڈ ہے ود دا باڈی جسم کے ساتھ. یہ جو موت کا فرشتہ ہے وہ اس کا یہ ریلیشن شپ جو اس جسم کے ساتھ جو اس کو زندگی بھی عطا کرتا ہے حیات بھی بخشتا ہے یہ ریلیشن شپ ڈسکنیکٹ کرتا ہے ڈس انٹیگریٹ کر دیتا ہے روح اور جسم کے اس ریلیشن شپ کو. اور روح کا جو وجود سے نکلنا ہے اس کا حدیث مبارکہ میں بڑا تذکرہ آیا ہے مختلف انداز میں بتایا گیا ہے کہ نیک انسان کی روح کیسے نکلتی ہے. اور وہ بندہ جس نے دنیا سے کچھ نہیں کمایا ہوتا آخرت کے لیے اس کی روح کو جب کہا جاتا ہے کہ چل بھائی نکل باہر اور ختم تیرا اس جسم کے ساتھ تیرا ریلیشن شپ ختم ہے. اب یہ سب کے ساتھ ہونا ہے کوئی اس سے بچتا نہیں ہے. کوئی اسے سمجھے یا نہ سمجھے کوئی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے یا نہ کرے ہونا سب کے ساتھ یہ ہے ایسے ہی ہوتا ہے. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ جس نے کبھی آخرت کا سوچا نہیں ہوتا کبھی آخرت کے لیے کوئی کچھ کیا نہیں ہوتا اس کی روح دنیا میں خالی رہتی کیونکہ وجود نے کام کرنا ہے. کام تو جسم نے کرنا تھا جسم نے آخرت کے لیے کام کیا کوئی نہیں. اس کا کوئی ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ ڈیبٹ ہی گیا کریڈٹ تو کوئی نہ گیا نا کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کام نہ کیا روح کو کچھ ملا نہیں. اب روح چونکہ اس علاقے کی مخلوق ہے روح عالم امر کی مخلوق ہے وہ جسم اس دنیا کی مخلوق تھا. یہ تو مزے میں رہا کیونکہ اسے تو یہی کی دنیا سے اس سے غرض تھی اس کے حواس کا یہی اسی رینج تھی مادی حواس تھے مادی وجود تھا مادی خواہشات مادی لذات نفس بھی
مادی، تو وہ تو اس میں لگا رہا اور خوش رہا، اس میں گین کرتا رہا اور انجوائے کرتا رہا، لیکن روح کو کچھ نہ دیا اس نے، اس کو کچھ، روح کو چاہیے تھا وہ آخرت کی اس علاقے کی کوئی فیڈ، نہ فیڈ اسے دی، نہ اسے میڈیسن دی، نہ غذا دی، نہ دوا دی۔ اب وہ روح جو ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ بیمار پڑ گئی، اس کے اندر جان ہی کوئی نہیں رہی، لیکن روح چونکہ آئی عالم امر سے ہے، اس کو اپنے علاقے کا پتہ ہے، اس کو یہ خبر ضرور ہے، لیکن وہ دنیا میں اللہ نے نظام ایسے میں پھنسا دی تھی اس کو کہ وہ بطبع جسم تھی، جسم کے تابع تھی، روح خود کچھ اس نے کچھ نہیں کرنا تھا، اس کے کرنے کا وہ مکلف نہیں تھی، کہ مکلف کہتے ہیں جو ہمیں احکامات ہیں، جیسے ہم مکلف ہیں تو ہم پر شریعت ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ یعنی یہ جو احکامات ہیں میرے اور آپ کے لیے آج کے اس دنیا میں، یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ مکلف روح نہیں ہے، جسم مکلف ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ یہ نماز کا حکم جسم کو ہے، نماز جسم نے پڑھنی ہے، یہ ذکر جسم نے کیا ہے، ساتھ محنت اس نے کی ہے، اس کا بینیفٹ روح کو ملتا ہے۔ تو جس روح کو اپنے علاقے کے بینیفٹس ملتے رہتے ہیں، اس کو تو پتہ ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے اس کو، چونکہ اس علاقے کی وہ مخلوق ہے، اس علاقے کی تو مخلوق ہی نہیں تھی۔ تو جب وہ بندہ جس نے روح کی کوئی خیر خبر نہیں لی زندگی میں، تو اس کی روح کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں اس کے جسم سے، تو وہ روح ادھر جانا نہیں چاہتی، اس کو پتہ ہے کہ ادھر جا کر میرا کیا حشر ہونا ہے، اس جسم کا تو ہونا ہی ہونا، جو میرا حشر ہونا ہے وہ بہت برا ہے، اس لیے وہ روح جسم سے نکلتی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کی روح کو اس کے وجود سے اس طرح کھینچ کر نکالتے ہیں جس طرح ایک کانٹے دار ٹہنی ہو، بے شمار اس کے کانٹے ہوں، اور اسے پنجی ہوئی روئی کے اندر مار کر اس کو کھینچا جائے باہر، تو روئی کے گالے بھی اس کے ساتھ ہی کھچے ہوئے چلے آتے ہیں۔ اس طرح یہ حضور نے مثال دی اس کی، اس روح کی جس روح کو کے لیے کوئی شے نہیں تھی آخرت کی، جس وجود نے کوئی آخرت کا دھیان نہیں کیا، اس سے جب وہ ڈس انٹیگریٹ کرتے ہیں تو اس حال میں روح کو نکالتے۔ اب اس کا دوسرا ایک اینڈ بھی ہے، ایک اینڈ یہ ہے، ایک اور بھی دوسرا اینڈ ہے۔ ایسا بھی بندہ ہوگا جس نے ساری زندگی اپنی روح کی خدمت کی ہوگی، جس نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارے اور وہ بینیفٹ لیا، وہ مال جمع کیا جو آخرت کا مال ہوگا، جو روح کو وہ تجلیات باری تعالیٰ، وہ جو انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہ انزل السکینہ جو اس کے قلب میں نازل ہوا جس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوا، نور ہی نور ہوا اس کا، وہ روح نورانی مخلوق تھی، اس نے وہ نور وصول کیا اور وہ خوش ہے۔ اب اس کو پتا ہے کہ میں باہر ادھر واپس جاؤں گی تو مجھے اپنا بہترین مقام ملے۔ تو جناب مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات برزخیہ حضرت نے صرف کتاب اس لیے لکھی کہ لوگ اس طرح کے مسائل نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں، نہ مولوی کو خود پتا ہے، نہ مولوی یہ بتاتا ہے کسی کو، نہ عالم دین اس پر کوئی بات کرتے ہیں، وہ ارد گرد کی باتیں کرتے رہیں گے لیکن یہ باتیں نہیں بتائیں گے جو ہمارے سفر کی باتیں ہیں، جس سفر میں میں اور آپ سب چل پڑے ہیں، اور اس سفر میں ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ہم سب ہی اس سفر میں نکلے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، آگے آگے جا رہے ہیں، اور اس سفر کی باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی۔ تو جناب وہ ہوا یہ کہ جب بندہ مر گیا، روح باہر نکل گئی، باہر فرشتے آگے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اب وہ جو اس طرح کے ہیں ان کے لیے وہ جہنم کے فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو متقی ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا، ان کی روح کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے، ریکارڈ ہوتا ہے سارا ان کے پاس، وہ اس کے لیے جنت کے فرشتے ساتھ آئے ہوتے ہیں ملک الموت کی۔ روح کو وجود سے نکالنے کے بعد متعلقہ، جیسے متعلقہ تھانے سے پولیس آئی ہوئی ہو اور وہ ہینڈ اوور کر دی جائے اس کو، ملک الموت اسے ہینڈ اوور کر دیتا ہے متعلقہ اسٹیشن کے لیے۔ اب متعلقہ اسٹیشن اگر علیین ہے، دو ہی مقام ہے، قرآن میں آپ نے یہ پڑھے ہوں گے، وما ادراک ما علیین وما ادراک ما سجین۔ علیین اور سجین یہ دو جگہ، یہ علیین جگہ ہے ان ارواح کا اسٹیشن ہے
جو نجات یافتہ ہے. سجین سجن سے نکلا ہے. عرب میں جو لوگ جانتے ہیں سجن پرزن کو کہتے ہیں, جیل کو کہتے ہیں. سجین جو ہے وہ جیل ہے. اچھا جی, یہ علیین اور سجین میں جاتا ہے روح, اور جسم جو ہے وہ قبر میں. اب اگلی بات پھر میں یہاں سے عرض کروں گا کہ ایک بندہ سمندر میں ڈوب گیا اور اس کے ذرات مچھلیاں کھا گئی ادھر ادھر, یا جو بھی ذرات تھے وہ پھیل گئے کہیں نہ کہیں, کسی وجود کا حصہ مان گئے, کہیں نکل گئے سارے. یا جیسے ہندوازم میں اس کے ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں, یا گنگا جمنا میں جا کے ڈال دیے جاتے ہیں. تو ذرات جدھر بھی چلے جائے, یہ کفار نے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ پر سوال کیا تھا. اللہ نے اس کا جواب قرآن میں دیا ہوا ہے. وہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا انا لمبعوثون. یہ کیا بات کرتے ہو, حضور کو فرماتے تھے, یہ کیا بات آپ کرتے ہیں, اذا متنا وکنا ترابا وعظاما, جب ہم مر گئے اور ہماری مٹی ذرات بن گئے اور ہماری ہڈیاں بکھر گئیں, انا لمبعوثون, پھر ہم جمع کر کے تو ہمیں پھر اٹھایا جائے گا. یہ ہے آتا لما توعدون. یہ عجیب بات ہے, یہ عجیب بات ہے جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے. تو یہ جناب وہ عقیدہ ہے جو کفار کا عقیدہ تھا. یہ آج ہمارا بھی اصل میں اندر, ہم اسے کہتے یہ نہیں ہے, لیکن جو غافل ہے اصل میں اس کا عقیدہ بھی یہی ہے. اس وقت ویکھی جائے گی, اے جان مٹھا اگلا جان کس نے ڈٹھا. یہ ہمارا پنجاب میں تو یہی بات کہی جاتی ہے, یہ میٹھا جان ہے, اگلا کس نے دیکھا ہے, کون جانتا ہے. تو یہ جو کون جانتا ہے نا جی, یہ جب جانے گا بندہ تو پھر سمجھ لگ پتا جائے گا, پھر کار کچھ نہیں سکے گا, اس میں یہ مصیبت بنے گی. تو اینیو یہ جب وقت آتا ہے کسی بندے پر, ہر بندے پر وقت آ رہا ہے اور آ رہا ہے, کنٹینیو چلا جا رہا ہے, تو اس کی روح جو ہے وہ ہینڈ اوور ہو جاتی ہے اس متعلقہ اسٹیشن کے فرشتوں کے پاس. اب جو علیین کے فرشتے, حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس مخبر صادق نے ہمیں ہر شے بتائی ہوئی ہے. اس نے بتایا کہ بھائی وہ جو فرشتے جو علیین سے آتے ہیں وہ دبریز اور ریشم کے بڑے خوبصورت وہ کیا کہتے ہیں غلاف ہوتے ہیں, یا وہ کپڑا ہوتا ہے جس میں جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں, ان میں اس روح کو وہ اس میں ریپ اپ کر کے تو وہ لے جاتے ہیں اور اسے جا کے علیین میں اس کے اپنے ٹھکانے میں اسے چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ جو ہے اس کو وہ پھر طرح طرح کی آگ کی وہ لپیٹوں میں لپیٹ کر اس کو بدبودار اس کے ساتھ فرشتے وہ لے جاتے ہیں. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب فرشتے علیین کے اس مسافر کو لے جا رہے ہوتے ہیں اپنے اسٹیشن کی طرف, تو رستے میں جو خوشبوئیں وہ معطر کرتا چلا جاتا ہے وہ رستے کو, تو فرشتے بھی جو رستے میں عام فرشتے ملتے ہیں وہ اس بات پہ کہتے ہیں کیا خوبصورت یہ روح ہے, کیا خوش قسمت اور خوش نصیب یہ روح ہے جو آج اپنے رب کی طرف انعام کے لیے جا رہی ہے. اور وہ جو جا رہے ہوتے ہیں ان کو تو وہ فرشتے بھی کہتے ہیں کیسی لعنت بھیجتے ہیں, کیسا بدبخت انسان تھا, ساری زندگی برباد کر کے آج اس بدبودار اپنے اس سفر میں کو ساتھ لیے اپنی بدبوؤں کو لے کر اپنے جہنم کے آگ کے یہ ریپ اپ ہوئے میں جا رہا ہے, اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے, تو وہ بھی اس پر لعنت ملامت کرتے ہیں. یہ تو ایسا. اب جی اگلا مرحلہ آتا ہے جب آپ قبر میں مجھے آپ کو دفن کر دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر اس میں گڑھے میں جب مٹی ڈال کے اس کے لواحقین واپس جا رہے ہوتے ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابھی ان کے قدموں کی آواز مردے کو آ رہی ہوتی ہے, سن رہا ہوتا ہے, یعنی ابھی اسی ڈسٹنس پہ ہوتے ہیں کہ وہ منکر نکیر ہو جائے نا, وہ دو فرشتے وہ جو سوال جواب کرنے والے وہ قبر میں آ جاتے ہیں, اور آ کر اس روح کو متعلقہ وہ اسٹیشن سے وہ آ کر اس میں انٹر کی جاتی ہے وجود کے ساتھ, اور جلاستو لفظ ہے, بٹھایا جاتا ہے اس کو, بٹھا کر اس کو پوچھا جاتا ہے من ربوں کا. یہ پہلا سوال, دنیا میں رہتے ہوئے تو نے رب کسے سمجھا تھا یار, بتا ذرا ربوبیت کس کے کھاتے میں ڈالی ہوئی تھی, نوکری میں ربوبیت سمجھی ہوئی تھی,
کسی کی غلامی میں ربوبیت سمجھی ہوئی تھی، یا کس خاطر؟ اللہ کو رب جانتا تھا، کسے جانتا تھا؟ تو ماں دینوں کا، دنیا میں رہتے ہوئے تیرا زندگی بسر کرنے کا اسلوب کیا تھا، لائف سٹائل تیرا کیا تھا، کس بیس پر تو زندگی بسر کی تو نے؟ ماں نبیوں کا، تیرا نبی کون تھا؟ ما یقول لہذا الرجل، چوتھا سوال ہوگا، یہ کافر ہو یا مومن ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر تک جتنے حجابات ہیں، یہ جو آئسولیشن ہے یہ ہٹا دی جائے گی، وہ ادھر سے بیٹھا ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکے گا۔ اور سوال یہ ہوگا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو کیا جانتا ہے؟ بات تو یہاں کھڑی ہوگی نا، کہانی تو یہاں سمجھ آئے گی نا جا کے۔ جو فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا متبعین ہوں گے، وہ کہیں گے محمد الرسول اللہ، یہ میرے رسول ہیں اللہ کے، میں نے انہی پر تو ساری زندگی انہی پر تو ایمان لایا تھا، انہوں نے تو مجھے اللہ کا تعارف کرایا تھا۔ تو یہ تو ہو گیا پاس۔ اب جو اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، پھر وہ سوال وہ جواب دے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں نہیں جانتا کون ہے رب میرا، ماں نبی ہوگا نہ ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ جب اس طرح یہ دکھایا جائے گا تو کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ یہاں ایک آپ کو مسئلہ بھی سمجھا دوں، ہمارے یہاں نا ایک تماشا بنا ہوا ہے، امت مسلمہ کو تقسیم در تقسیم در تقسیم کیا ہوا ہے آج کے مولوی نے اور آج کے عالم دین۔ یہ جی بریلوی ہے، یہ جی دیوبندی ہے، یہ جی اہل حدیث ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ اور خدا کے بندو، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے پیش کیا ہے۔ یہ ہم کیوں سٹیمپ ہوتے ہیں؟ انڈیا کے دو شہر ہیں جی، ایک انڈیا میں شہر ہے اس کا نام دیوبند ہے، ایک انڈیا میں ایک شہر ہے جی اس کا نام بریلی ہے۔ قدیم زمانے کی اس میں دو انسٹیٹیوشنز تھیں، بریلی میں بھی ایک دینی درسگاہ تھی، یونیورسٹی تھی اسلام کی، ایک یونیورسٹی دیوبند میں۔ سمجھ نہیں آتی، ہمارا ملک میں یا کسی پوری دنیا میں بے شمار یونیورسٹیز ہوتی ہیں۔ اب پاکستان ہی کو لے لیجئے تو کراچی میں بھی انجینئرنگ یونیورسٹی بھی ہے، میڈیکل یونیورسٹیز بھی ہیں، پشاور میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، کئی اور دوسرے بڑے شہروں میں بھی ہیں۔ کسی بھی یونیورسٹی سے پڑھ لے، انجینئر ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے۔ وہ کراچوی کیوں نہیں کہلاتا، وہ پشاوری کیوں نہیں کہلاتا، وہ لاہوری کیوں نہیں کہلاتا؟ اور پاکستان، میں 1950 میں پیدا ہوں، 70 سال میری عمر ہے، تو میں تو آزاد پاکستان میں پیدا ہوں۔ میرے لیے کیوں پابندی ہے کہ میں آج بھی اپنے دین کو متعارف کراؤں، یا انڈیا کے اس شہر سے یا اس شہر سے اپنا تعلق میرے لیے ضروری ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اور اگر شہر سے کسی کو وابستہ کرنا ہے تو مکہ اور مدینہ شہر نہیں ہے جہاں اسلام آیا ہے، جہاں قرآن اترا ہے؟ صرف مکی یا مدنی کہلاؤ نا بھائی، خدا کے لیے یہ چھوڑو ان چیزوں کو۔ پاکستان آزاد، اب جو عرب میں پیدا ہوتا ہے اس سے جا کر پوچھیں آپ کہ آپ بریلوی ہیں یا دیوبندی، تو وہ کیا کہے گا آپ کو؟ وہ آگے سے کہے گا شو بریلی، شو دیوبندی، وہ یہی کہے گا کیا بریلی کیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں یہ بریل کیا ہوتا ہے اور دیوبندی کیا چیز ہے۔ اس نے انڈیا کے شہر پڑے ہوئے ہیں، جو امریکہ میں بیٹھا ہے اس کو کیا پتا ہے انڈیا کے اندر کون کون سے شہر ہیں؟ ان کو تو مشکل سے ملکوں کے نام پتا ہو تو ہی کافی ہے۔
اگر باقی علوم میں مختلف یونیورسٹیوں سے پڑھ کر ہم علوم کے بندے کہلاتے ہیں، میڈیکل پڑھا تو ڈاکٹر کہلا گئے، انجینئرنگ پڑھی تو انجینئر کہلا گئے، اس میں کوئی تذکرہ نہیں بول رہا یو ٹی سے پڑھا تھا یا وہ کراچی کی این ای ڈی یونیورسٹی سے پڑھا انجینئرنگ اس نے وہاں سے کی، یا پشاور سے اس نے کی، انہیں انجینئر کی بس دیٹ صاحب. بھائی ہم اللہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. مشرک بھی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، مکے والے بھی کہتے تھے ہمارے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ہمارے بزرگ ہیں، نصرانی بھی کہتے تھے ہمارے بزرگ ہیں، یہودی بھی کہتے تھے ہمارے بزرگ ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ حنیفا مسلم سیدھے سیدھے مسلمان تھے، اور وما کان من المشرکین، نہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. بھائی موسیٰ علیہ السلام کی امت تو یہودی کہلائی نا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہلائی نصرانی، تو ابراہیم علیہ السلام تو جد امجد ہیں، پیچھے تھے سارے. وہ کیا تھے؟ اگر یہ کچھ علیحدہ علیحدہ نیمڈ ہیں تو وہ کیا تھے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، سیدھے مسلمان تھے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ہم حنیفا مسلما سیدھے مسلمان ہو جائیں. بس اللہ، اس کا رسول اور اس کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، بس اس سے باہر کہیں نہ جائیں، کسی طرف نہ جائیں. یہ جو لیبلز ہمیں انہوں نے مولویوں نے دیے، اپنی انکم کو پکا کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو آپس میں تقسیم کیا ہوا ہے، اپنی ونڈ پائی ہوئی نے، بالکل اس طرح جس طرح جو جانور ہے وہ ایک دہقان جو ہے اپنے جانوروں کو اپنے اندر ایک باڑ میں گھسیڑ کے رکھتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مکس نہ ہو جائے. تو اب میں یہاں بات کرنا اور تھی، بات میں کسی اور طرف نکل گیا. بات آپ کو یہ بتانی تھی کہ اس مسئلے پہ نا، یہ جب قبر کی یہ بات کہا جائے ما یقول لہذا الرجل، تو یہ دو پارٹیاں ہیں. تو ایک پارٹی یہ کہتی ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی قبر میں آتے ہیں، جو حاضر ناظر کہنے کا جن کو شوق ہے. اور بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی قبر میں آ جائے تو فرشتے کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے؟ فرشتوں کی جرت ہے وہ سوال کریں؟ اللہ کی ذات بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، جس کی قبر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اس سے کون پوچھ سکتا ہے بھائی؟ یہ تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عظمت نہیں بنا رہے، یہ تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جیسے کوئی نشاندہی کے لیے نعوذ باللہ من ذالک کوئی پکڑ کر لے جایا جاتا ہے اس کو کہ یہ جی اس کی پہچان کرو. بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو اعلیٰ ہستی ہوتی ہے وہ اپنے مرکز پہ بیٹھتا ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم وہیں روضہ عطر میں موجود ہوتے ہیں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ کی بیگم اس بادشاہ کے دربار میں تھی تو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اس کے دربار کے اندر تک سارے پردے ابراہیم علیہ السلام سے اٹھا دیے گئے تھے کہ وہ خود دیکھ سکے، ان کے دل میں کوئی خدا نخواستہ اپنے بیوی کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہ پیدا نہ ہو جائے. تو یہ اللہ قادر ہے ہر چیز پر کہ سارے حجابات اٹھا دی. باقی یاد رکھو ہمارا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی قبر میں تشریف لائیں تو پھر سوال جواب کون سے، اور کس کے سوال جواب، کس کھاتے میں سوال جواب؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس جہاں موجود ہو وہاں سوال جواب ہوگا، وہاں حضور کی پہچان کروائی جائے گی. ہر بندے کافر کے پاس بھی لے جایا جائے گا، مومن کے پاس بھی لے جایا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں یاد رکھیں کہ یہ لوگ اپنے واہ کے لیے اس طرح کے مسائل گاڑ لیتے ہیں کہ حضور یہ بھی ہے، ایسا نہیں ہوتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی قبر میں نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں، وہی سے ان کو مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے. اچھا جی بات آگے چلاتے ہیں. بات جو اصل سوال تھا وہ اور پیچھے رہ گیا ابھی بھی.
چونکہ مجھے یہ ساری چیزیں اس لیے بتانی ہے کہ بھائی آپ کو موٹا موٹا ایک معلوم ہو جائے کہ اصل پچھلے اگلے مرحلے ہوتے کیسے، جسم اور روح کے سیپریٹ سیپریٹ کیا کیا حالات ہوتے ہیں۔ تو جب وہ سوال جواب ہو کے تو روح کو علیین میں لے گیا، سجین میں سجن والا سجن میں لے گیا، تو روح جہاں ہوتی ہے جیسے علیین میں اگر چلی گئی تو وہاں ایک کھڑکی اس کی، یہ علیین کا ایک کنیکشن ہوتا ہے جنت کے ساتھ۔ تو جنت کی نعمتیں ساری کی، جنت کی وہ خوشبوئیں، جنت کی ہوائیں، جنت کی نعمتیں وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں علیین میں، اور علیین میں یہ روح وہ جنت کی ساری برکات وصول کرتی ہے، کیونکہ یہ مخلوق اب یہاں ایک یہ بات بتا دوں کہ مرنے کے بعد عالم برزخ شروع ہوتا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد پیچھے برزخ ہے، کہاں تک ہے اس کی لمٹ، اس کا اینڈ ہے جی إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس روز سب اٹھائے جائیں گے قیامت کے روز، اس دن تک یہ برزخ کی لمٹس ہے جی، اس کا یہ زون ہے جی۔ ادھر اس کا ایک زون، ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کی برزخ یہیں سے شروع ہو گئی اور اس کی ختم ہونی ہے اس سائڈ تک۔ یہ درمیانی پیریڈ یا یہ روح یا علیین میں یا سجین میں، اگر علیین میں تو وہ برکات وصول کر رہی ہے روح کے، اور اب روح کے واسطے سے جسم کو وہ برکات ڈلیوری ہو رہی ہے جی۔ دنیا میں برکات جسم نے وصول کی تھی، ڈلیور کی تھی روح کو، برزخ میں جا کر ریورس ہو گیا جی کام، یہاں روح ایکٹیو ہو گئی ہے اور جو جسم ہے یہ نان ایکٹیو ہو گیا ہے۔ اب یہ وہ ڈرائیور ہے، یہ ڈریون ہے، اب یہ سمجھ لیں۔ دنیا میں ڈرائیور یونٹ جو تھی وہ جسم تھا اور ڈریون یونٹ تھی روح۔ برزخ میں جا کر ڈرائیور یونٹ بن گئی روح اور ڈریون یونٹ بن گئی جسم۔ اب جسم کے ذرات تھے، ہر ذرے ذرے میں وہ علیین کی فیلنگز یا سجین کی فیلنگ، یہ اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس ذرے ذرے کو وہ فیلنگز اللہ جو ہے نا وہ ٹرانسفر کرتی ہے اس کی روح۔ اب جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبر کس جگہ ہوتی ہے جی، یہ اصل سوال تھا، قبر کس جگہ ہوتی ہے جی؟ قبر ویسے تو جو عرف عام میں عمومی تو وہی گڑھا ہے نا جہاں وہ دفن کیا گیا، لیکن یہ تو ایکسیپشنل چیزیں تھیں نا جو میں نے دوسری بیان کی، تو ایکسیپشنل چیزوں کو چھوڑیں، پہلے بات کرتے ہیں قبر کی۔ یہ قبر میں انسانی یہ جو جسم ہے نا، اس کے اندر ایک پوائنٹ ہے جہاں اس کی پوری شخصیت اس کی موجود ہے۔ ویسے تو آج کل ڈی این اے بھی کہتے ہیں کہ ڈی این اے بھی پوری شخصیت موجود ہوتی ہے، وہ ایک اس کا ڈی این اے جو ہے وہ بھی اس وجود کا حصہ ہوتا ہے، لیکن قبر کسے قرار دی جائے گی؟ قبر اس جگہ کو قرار دی جائے گی جہاں وہ ایک ہڈی ہوتی ہے جی، جہاں سے انسانی حیات پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، جو لوگ جانتے یہ انڈا، مرغی کا انڈا، اس کے اندر زردی ہوتی ہے، زردی کے اندر بھی ایک سفید سا جالا سا ہوتا ہے، وہ اس کا حیات کا پوائنٹ ہوتا ہے جی اصل۔ اسی طرح یہ انسانی وجود میں سپلائن میں ایک ہڈی ہوتی ہے جہاں وہ شروع ہوتی ہے سپلائن، وہاں اس میں سے ایک ہڈی ہوتی ہے جو انسانی وجود کی اصل ہے۔ یہ ہڈی جس جگہ ہوگی وہاں قبر قرار دی جائے گی۔ اگر ذرات بکھیر دیے جائیں تو جیسے صاحب مشاہدہ ہے، اس کو اگر وہ اس بندے کی قبر دیکھنی ہو تو اس کو اس جگہ اس بندے کے انوارات یا اس کی نشاندہی ملے گی جس جگہ وہ ہڈی ہوگی اس کی، اسے نسواں کہتے ہیں۔ اچھا جی، وہ مقام ہوگا، باقی ساری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، یہ ہڈی سالم رہتی ہے، اس کو جلانے سے نہیں جلتی۔ اچھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا، مجھے شالنی جی کو جب میں نے یہ بات سمجھائی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہمارے یہاں جب اس کو اتنی آگ میں جلایا جاتا ہے مردے کو، تو پھر اگلے دن اس کے ڈھونڈتے ہیں، وہ ہڈی ڈھونڈتے ہیں جی، اس کو سیریمنی ہوتی ہے جی۔ اب آپ بتائیں جی وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں نہیں پتا، وہ آپ نے بتایا جی جی، اس کو پھول چننا کہتے ہیں جی۔
जब अच्छा। राख ठंडी हो जाती है चिता जलने के बाद में, जब वो जल हाँ। जाती है, तो अगले दिन जाके उस अच्छा। राख में से वो हड्डी निकालते हैं जी, उसको फूल चुनना बोलते हैं। एंड फिर अच्छा। उसको एक छोटे कलश में, कलश बोलते हैं जी, मिट्टी का जो घड़ा छोटा सा होता है, हाँ 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 में उस अस्थि उसको बोलते हैं, अस्थियों को लेके जाते हैं जी। और फिर जो होली वाटर्स हैं यहाँ पे, जो रिवर्स हैं, गंगा हाँ जमुना, उनमें जी हाँ बहाई जाती है। हाँ। तो अब वो आप अगर अगर अब आप देखें ना किसी बंदे की कब्र, आपने फिजिकली जो बंदा आप जानती हैं, आप अगर उसको आप देखें गौर करके, तो आपको मुशाहिदे में जहां उसकी हड्डी वो पड़ी हुई है ना, वहां उसकी कब्र की वो कैफियत मिलेगी, नजर आएगी। जी अब वो दरिया में पड़ी है, जहां भी है, आपको वहां से अगर वो वो उसकी वो जो सिजील से जो उसके खबरें आ रही है ना, जो ट्रांसफर हो रही है ना, ट्रांसमिशन, जी या जिधर से भी, तो वो जो ट्रांसमिशन है वो वहां आपको वसूल होती हुई नजर आएगी। ये मुशाहिदाती चीज आपको बता रहा हूँ। जी तो बहरहाल वो एक हड्डी है जी, जो जलाए से भी नहीं जलती। मुझे तो ये तजर्बात की बात पता नहीं थी, ये इनसे मुझे पता चली कि बाकी फिर उसके लिए सेरेमनी है बाकायदा, अगले दिन राख ठंडी होगी, फिर उस हड्डी को तलाश किया। तो ये हमारे आयात बरसिया में, हदीस मुबारक में ये चीजें मौजूद है कि भाई वो एक वो जलती भी नहीं है, वो रेजा रेजा भी नहीं होती, उसको शिकस्त और रेख्त का भी नहीं हिस्सा बनती, वो मेंटेन रखती है जी। देखें कुदरत के कमाल अपने आप को। और जहां वो होती है वहां कब्र गिनी जाती है, हम उसे कब्र करार देंगे शर्म कि ये कब्र जहां वो हड्डी हो। बाकी सारी हड्डियां जिधर भी फिरती रहे, घूमती रहे, वो उनको वो उस वहां नहीं, वो उस हड्डी के जरिए फिर उस जर्रात को आगे वो डिलीवरी होती है जी, तमाम वो चीज जो पीछे से आती है। तो ये जनाब बरज़ख है। और बरज़ख के अंदर ये मामला होता है कि रूह जो है उसके बेतबा, उसके ताबे होता है जिस्म। दुनिया में रूह ताबे है जिस्म के, और बरज़ख में जिस्म ताबे हो जाएगा रूह के। एक्टिव रूह होगी, मामले सारे रूह के साथ होंगे। तो वो रूह जो नहीं जा रही थी ना उधर, फरिश्ते आए थे उसको निकालने के लिए, तो नहीं जाती थी। वो नहीं इसलिए जाती थी कि उसको पता था कि आगे जाके मैंने फ्रंट लाइन में खड़ा होना है, और मेरे जरिए जिस्म को जो कुछ मिलना है मिलना है, पहले मैंने भुगतनी है, फिर आगे जानी। अच्छा जी, वो ये तो मामला हो गया दोनों का। उसका भी जो नजात में है, उसका भी जो नहीं निजात में। तो ये उसका इस तरह ये एक वाइस वर्सा सर्कट है जो चलता है ये बरज़ख में। बरज़ख के बाद आगे यौम युबासून जब खड़े किए जाएंगे, तो अल्लाह ताला वो सारे जर्रात, जिन जर्रात के साथ उसका वजूद दुनिया से गया, वो सारे जर्रात वही जर्रात जमा करके उसके वजूद का हिस्सा बनाएगा, उसी रूह को और उसी जिस्म को। ये याद रखें। हमारे ये हयात बरसिया में हज़रत ने उन लोगों की निशानदेही किया, हमारे कुछ उलमा ने ठोकरें खाई हैं। वो कहते जी वो हमें जिसमें मसाली होगा। तो भाई जिसमें मसाली का क्या मतलब, करे कोई और भरे कोई और, ये क्या बात है। दुनिया में जिस्म, जिन जर्रात जिन पर मुश्तमिल जिस्म ने अल्लाह की नाफरमानी की होगी, सजा भी उन्हीं को होगी। इसलिए वो अलादा से कोई जिस्म नहीं पैदा वहां किया जाएगा। वो यही, और यही कुफार कहते थे कि कैसे हम मिट्टी हो जाएंगे, तो किस तरह जमा। अल्लाह कहता है जिसने पहले जरात जमा करके बनाए थे, वो दूसरी दफा जमा करना उसके लिए आसान होता है। कोई चीज भी एक दफा मैन्युफैक्चर करनी मुश्किल होती है, मैन्युफैक्चर्ड चीज को री मैन्युफैक्चर करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, उसके लिए आसान होता है। तो अल्लाह पाक इस तरह ये, अल्लाह हम सबको ये तौफीक नसीब फरमाए कि इस दुनिया में हम जिस्म से ये काम लें। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, जनरल खिताब फरमाते हुए, ऐ इंसान, ये तेरे पास एक मेहमान है, ये बड़ी दूर का मेहमान तुझे मिला है, इसकी खिदमत कर, सारी जिंदगी इसकी खिदमत कर, और जितनी इसकी खिदमत हो सकती है कर ले। ये जब तू दुनिया से जाएगा और जब तू मोहताज होगा, हर चीज का मोहताज होगा, उस वक्त अगर तूने इसकी खिदमत की हुई होगी,
تو پھر یہ تجھے وہ مقام دے گا، تجھے وہ عزت دے گا، تجھے وہ نعمتیں سے تجھے نوازے گا کہ تو اسے ساری زندگی یاد رکھے۔ تو یہ روح کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اپنی روح کی خدمت کر دنیا میں، ایسے اعمال کر جس سے روح کو وہ چیز ملے۔ اب رہ گیا جی مسئلہ جس بندے کی، ہمارا جیسے ہم اپنے سلسلے کی بات کرتے ہیں جی، کہ جس بندے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی بیعت کرا دی جاتی ہے، اس بندے کا روح کا ریلیشن شپ جب حضور سے قائم ہو جاتا ہے تو یاد رکھے اس کے معاملے بھی بہت مختلف ہو جاتے ہیں۔ ان کا بھی اصل لذت تو اسی وقت آئے گی، لیکن سمجھ آتی ہے نا بات کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حدیث مبارکہ میں نہیں آپ کو پڑھ کے سنایا تھا جو اللہ کا ذکر کرنے والے وہ ایسے ایسے وہ اعلیٰ ممبروں پر بیٹھے، جب لوگ عرش کے سائے کے سوا سایہ کوئی نہیں ہوگا اور لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اپنے اپنی پریشانیوں میں غرق ہوں گے، کوئی کسی کو جانتا نہیں ہوگا، نہ ماں کو کچھ جانے گا، نہ ماں اولاد کو جانے گی، نہ باپ بیٹے کو جانے گا، نہ بیٹا باپ کو جانے گا، کوئی رشتہ نہیں ہوگا اس وقت، کوئی کسی رشتے کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس وقت اگر کوئی اس وقت اس طرح کے اعلیٰ قسم کے وہ ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے ان کے، اور جب عام آدمی سوال کرے گا یا اللہ یہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، یا یہ صالحین ہیں، کون لوگ ہیں؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے تھے کثرت سے۔ یہ حدیث حضور نے فرمائی ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو یہ ہے کہ اس وقت، وہ وقت جو ہے نا، اس وقت جب انسان کو یہ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا کہ دنیا میں ایک ایک لمحہ اپنا ذکر کرتے ہوئے، اب جتنے آپ لوگ ہیں میری آپ سے درخواست ہے کہ اب اپنے آپ کو درمیان سے نکالیں۔ آپ ذکر میں بھی آپ ابھی تک آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ہی اس میں گھسیڑا ہوا ہے، اپنے آپ سے ذرا بری و ذمہ ہو، اپنے آپ کو نکالیں اس میں سے اور اللہ کے رسول کی محبت کا بات کریں۔ اپنے دکھ دردوں کی بات نہ کریں، وہ مجھے ادھر سے درد ہوتا ہے، مجھے ادھر سے سر میں درد ہے، یہ ہوتا ہے، یہ چھوڑیں، یہ چیزیں اس سے بڑھ کر آگے نکلیں اور اللہ کے رسول کے قرب کو پائیں۔ یہ درد شد نکلتے رہیں گے، آتے جاتے بھی رہیں گے، اس کا کچھ نہیں فکر۔ اس کے لیے ذکر، اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چلو ہم ان کو لے تو لیتے، یہ آج کس سبب کا یہ تماشے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا چل یار تجھے یہ پرابلم ہے، چل تو ذکر کر، تیرا سر درد ٹھیک ہو جائے گا، تیرا فلان ٹھیک ہو جائے گا، تیرا فلان ٹھیک، اور وہ بھی اسی لیے ذکر کرتا ہے اور پھر کہتا کتنے دن کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ یہ بھی پوچھتا ہے اس لیے کہ اس کا ٹارگٹ بھی یہی ہوتا ہے۔ تو خدا کے لیے یہ چھوڑے، یہ چھوٹے ٹارگٹ چھوڑ دیا، اب بڑے ٹارگٹ پر آج۔ صوفیاء کرام نے کبھی اس طرح شاگرد نہیں بنائے تھے، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ جتنے جید صوفیاء آپ ان کی ہسٹری پڑھ لیں، بڑے بڑے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی، اور کتنے بڑی بات ہے، 2 4 6 بندے انہوں نے اپنے شاگرد بنائے۔ ایمان تو لاکھوں کی تعداد کو نصیب ہوا ان کے ذریعے، لیکن تصوف و قرب الہی کے معاملے میں انہوں نے چند بندے سلیکٹڈ جن کو یہی شوق تھا کہ بھائی صرف قرب الہی پانا ہے، بس باقی کوئی دکھ درد لے کر نہیں وہ شروع ہوئے، ان کو نہیں انہوں نے لیا کبھی بھی تصوف میں، شاگردی میں، جن کا ایک ہی تھا کہ اللہ کا قرب پانا، اللہ کے رسول کا قرب پانا، اور اس کے لیے محنت کرنے پر وہ آمادہ ہو۔ ہمارے یہاں تو محنت پر بھی آمادہ نہیں ہو، مجھے ٹائم نہیں جی ملتا، مجھے وہ نہیں ملتا، وہ ٹائم نہیں ملتا تو ٹائم کس چیز کا ملتا ہے آپ کو؟ پھر بچے پالنے کا، تار لقمے کا ٹائم ملتا ہے، اور کیا ٹائم ملتا ہے؟ اب بھائی ٹائم وہی ہے جو ملا ہے آپ کو، اسی میں سے آپ نے نکالنا ہے، یہ آپ نے نکالنا ہے، اپنی مرضی سے نکالنا ہے، کسی نے آپ کو وکھرا ہینڈ اوور نہیں کرنا، یہ لو ٹائم، یہ ذکر کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، یہ رکھو اپنے پاس۔ اللہ نے ایسا کچھ نہیں کرنا، میرے اور آپ کے پاس ٹائم یہی ہے۔ جب ذکر میں بیٹھے ایک ایک سانس کی پر نگاہ رکھے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک سانس اللہ کے نام پر لیں اور ایک جمپ کرے براق کی طرح، جیسے براق کی کہتے ہیں نا کہ اس کا قدم اٹھتا تھا، ایک قدم اٹھتا تھا حد نگاہ تک جاتی تھی۔ ایک دفعہ اللہ کا نام لیں اور آپ کی روح اتنی ٹریول کر کے اللہ کے اور قریب ہو جائے، اگلا نام لیں اور قریب ہو۔ یہ خیال، یہ سوچ کر کے ہمیشہ اللہ کا ذکر بھی کریں
کہ آپ نے اللہ کے قرب کو پانا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت ہم نے کرنی ہے، اور ثم لا یکون حرج فی مما قضیت، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہوا ہے اس پر عمل کرنے میں ذرا حرج بھی محسوس نہ کرے، وَيُسَلِّمُ تسلیما، منوان اس کو قبول کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو خوشی سے قبول کرے دل، یہ ہے قبولیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب اسی پر ایڈ کرتے ہیں، بس ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، وقت کافی لے لیا آپ کا آج، باتیں تو بہت ہیں کہنے کی، آہستہ آہستہ کہتے رہیں کہ جی کیا کریں۔ جی انکل، اینڈ کل تو لیکچر انہی سب کی اور بھی ڈیٹیلز ہیں جی، بڑا انٹرسٹنگ لیکچر ہے کل تو۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ اللہ جی اللہ حافظ جی۔ اللہ حافظ۔ کافی دیر کر چکی ہے۔